اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں اور اگر آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہے تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، ہم آج کل مرزا غالب کی غزل پڑھ رہے ہیں۔ بازی چائے اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے۔ اس کے آج باقی اشعار میں سے دو شعر ہیں کہ جن کی ہم یہاں پر شرح کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج ہمارے پاس وقت کچھ کم ہے، ورنہ تو ہمیں 3 اشعار کی شرح کرنی تھی، یا ہو سکتا ہے ہم چاروں کی کر کے آج اس غزل کو ختم کر دیتے، لیکن آج ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے، تو ہم نے سوچا آپ انتظار کر رہے ہوں گے تو اگلے 2 اشعار ہم آج کم از کم آپ کے لیے ضرور کر دیں۔ اگلا شعر ہے، اور یہ شعر کافی مشہور ہے، آپ نے کئی مرتبہ سنا بھی ہوگا۔ عاشق ہوں پا معشوق فریبی ہے میرا کام، مجنوں کو برا کہتی ہے لیلا میرے آگے۔ اس کے پہلے مصرع میں آپ نے دیکھا ہوگا، عاشق ہوں پا معشوق فریبی ہے میرا کام۔ پا کو آپ سمجھ لیجئے پر، یعنی عاشق ہوں پر معشوق فریبی میرا کام ہے۔ عاشق آپ کو معلوم ہے، معشوق بھی آپ کو معلوم ہے کہ جس کے اوپر عاشق ہوا جاتا ہے۔ فریب کا مطلب ہوتا ہے دھوکہ دینا، تو معشوق فریبی کا مطلب ہے معشوقوں کو دھوکہ دینا، انہیں اپنے جال میں دھوکہ دے کر پھنسا لینا۔ کہہ یہ رہے ہیں اپنے آپ کو کہ بلا شبہ میں عاشق ہوں، لیکن ایسا عاشق ہوں جو اپنے طرح طرح کے اچھے کارناموں سے معشوقوں کو اپنے اوپر عاشق کر لیتا ہوں، یعنی ان کو لبھا لیتا ہوں۔ اور میرے اس کمال کا یہ حال ہے کہ میرے سامنے اگر لیلا بھی ہو تو مجنوں کی برائی شروع کر دیتی ہے۔ آپ جانتے ہیں لیلا اور مجنوں کا بڑا مشہور قصہ ہے، تو اس میں لیلا ظاہر ہے مجنوں سے بہت محبت کرتی تھی اور وہ مجنوں کے بارے میں کبھی کچھ برا نہیں کہہ سکتی تھی۔ تو مرزا غالب بھی فرماتے ہیں کہ میں باتیں کرنے کا اور میں نے جو کارنامے سر انجام دیے ہیں، چاہے وہ سر انجام دیے ہوں یا نہ دیے ہوں، ان کا ذکر ایسا کرتا ہوں کہ میں معشوقوں کو لبھا لیتا ہوں، اور اس حد تک لبھا لیتا ہوں کہ اگر میں لیلا میرے سامنے بیٹھی ہوئی ہو اور میں اس کو متاثر کر دوں تو وہ مجنوں کی برائی شروع کر دیتی ہے۔ خواتین و حضرات، ہم آپ سے پہلے بھی کئی مرتبہ ذکر کر چکے ہیں کہ یہ جو شاعر ہوتے ہیں یہ اپنے کلام کو لیلا مجنوں، شیریں فرہاد، عشق محبت، عاشق معشوق، ان سب کے چیزوں کو سامنے رکھتے ہیں، لیکن اندر سے یہ کچھ اور ہی بات کہنے والے ہوتے ہیں، اور دوسری بات کہتے بھی ہیں۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا اس شعر میں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بہت ہی خوبصورت گفتگو کرنے کا فن جانتے ہیں، یعنی ان کی باتیں بڑی اچھی ہوتی ہیں اور دل کو بہت اچھی لگتی ہیں، دل کو بھاتی ہیں۔ اصل میں اس شعر میں مرزا غالب نے ایسے ہی لوگوں کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ لوگ جو کہ گفتگو کرنے میں اس قدر ماہر ہوتے ہیں کہ وہ دوسروں کے دل میں اپنی جگہ بنا لیتے ہیں، نہ صرف دل میں جگہ بنا لیتے ہیں بلکہ جو دوسروں کو پیارے ہوتے ہیں، اگر وہ چاہیں کہ وہ ان کے خلاف ہو جائیں، ان کے خلاف گفتگو کرنے لگیں، تو وہ اس میں بھی کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے ہی لوگوں کے لیے انہوں نے بات کی۔ مطلب یہ ہے کہ میں عشق میں جو ایثار ہے اور جاں بازی ہے اور جو فداکاری کہہ لیجئے کہ ایسے کرشمے دکھاتا ہوں، اور یہ سب کرشمے باتوں کی حد تک ہیں جو مجنوں یا فرہاد اور دوسرے بڑے بڑے عاشقوں کو نصیب نہیں ہوئے۔ چنانچہ ان کے محبوب میرے کارنامے دیکھتے ہیں تو میری طرف مائل ہو جاتے ہیں، اور اپنے عاشقوں کی قدر و قیمت ان کی نظروں میں گھٹ جاتی ہے۔ اب دیکھیے اس مصرع کو بھی اگر آپ ذرا غور سے اس پر غور کیجئے تو آپ کو یہی پتہ چلے گا کہ یہ کسی ایسے آدمی کا تذکرہ ہے جو کہ گفتگو بہت اچھی کر لیتا ہے، یعنی اس کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس نے مجنوں کے سے بڑھ کر یا فرہاد سے بڑھ کر کیا کام کیا۔ مجنوں کا آپ جانتے ہیں اس نے ساری زندگی صحراؤں میں گزار دی، فرہاد نے ایک دودھ کی نہر شیریں کے محل تک نکالی تھی، تو ظاہر ہے اس میں اس نے کچھ نہ کچھ کارنامہ کیا ہوگا،
اور یہ اس کو کارنامہ ہی سمجھا جاتا ہے، لیکن وہ فرماتے یہ ہیں کہ میں تو اس سے بھی بڑھ کر اپنے بارے میں بات کرتا ہوں، اس سے بھی بڑھ کر اپنے کارناموں کا ذکر کرتا ہوں، تو دوسروں کے جو معشوق ہوتے ہیں وہ میرے اس فریب میں آ جاتے ہیں اور وہ اپنے عاشقوں کی برائی شروع کر دیتے ہیں۔ شعر یہ ہے کہ اگلا شعر ہے، خوش ہوتے ہیں پر وصل میں یوں مر نہیں جاتے، آئی شب ہجراں کی تمنا میرے آگے۔ وصل کا مطلب ہوتا ہے ملاقات ہونا، اور شب ہجراں تنہائی کی رات، وہ رات جب کہ عاشق اکیلا ہوتا ہے، اور تمنا آپ جانتے ہیں، حسرت کو کہہ لیجئے، ارمان کو کہہ لیجئے، اس کو تمنا کہتے ہیں۔ فرماتے یہ ہیں کہ بے شک وصل جو ہے وہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، یعنی اگر کسی عاشق کو اپنے معشوق سے ملاقات کا موقع مل جائے تو یہ تو عاشق کے لیے بہت بڑی خوش نصیبی ہے، اور اس پر جو ہر سچا عاشق ہوتا ہے اس کو بڑی خوشی ہوتی ہے، مسرت ہوتی ہے، شادمانی ہوتی ہے۔ لیکن کہتے ہیں کہ شادی مرگ کی نوبت نہیں آتی۔ اب شادی مرگ کسے کہتے ہیں؟ آپ نے یہ لفظ اکثر سنا ہوگا، بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ شادی کہتے ہیں خوشی کو، اور مرگ کہتے ہیں موت کو، یعنی کسی کو اتنی خوشی ملنا کہ وہ خوشی کی وجہ سے مر جائے، اس کا ہارٹ فیل ہو جائے، یا کچھ بھی ایسا ہو کہ خوشی اس سے برداشت نہ ہو۔ تو کہتے ہیں کہ ہمارا یہ طریقہ نہیں ہے کہ خوشی اس حد پر پہنچ جائے جو کہ جان لیوا ہو، جس کی وجہ سے جان چلی جائے، لیکن کہتے ہیں کہ مجھے یہی صورت پیش آئی، اور معلوم ہوتا ہے کہ میں جدائی کی رات جو آرزو کر رہا تھا وہ وصل کی شب پوری ہو گئی، یعنی زمانہ ہجر کی تمنا نے ہنگام وصال کا عملی لباس پہن لیا۔ ہمارے دوست کبھی کبھی کہتے ہیں کہ آپ بہت مشکل الفاظ استعمال کرتے ہیں تو ہماری سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ ہنگام وصال کا مطلب ہوتا ہے ملاقات کی جو گھڑیاں ہوتی ہیں، ملاقات کے دوران ہوتے ہیں۔ ایک اور استاد نے اس شعر کی بہت اچھی شرح لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ شب ہجرہ میں جو میں نے مرنے کی تمنا کی تھی، آج وہ بڑا بول میرے آگے آیا اور میں وصل کی خوشی میں مر گیا۔ وصل کی خوشی میں مر جانا، اور لوگوں نے بھی یہ لکھا ہے، مگر یہ بات ہی کچھ اور ہے، اور یہ ساری کرامات محاورے کی اور زبان کی ہے جس نے مرنے کے مضمون کو زندہ کر دیا۔ تو غالب کے جو اشعار کے یا جو ان کی فکر ہے، اس کی گہرائی ہے، اس میں اس کے کارناموں میں ہم اس شعر کو بھی شمار کر سکتے ہیں۔ تو اب اس غزل کے باقی 3 اشعار باقی رہ گئے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی ہم بہت جلد آپ کی خدمت میں ان کی شرح بھی عین ممکن ہے کہ کل ہم ان کی شرح آپ کی خدمت میں پیش کر دیں۔ دراصل آج کل ہم اپنا ایک ٹیلی ویژن سیریل لکھنے میں بہت مصروف ہیں، جس کی ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے، تو اس کی وجہ سے ہمیں اس کے لیے یوٹیوب پر آنے کے لیے ذرا کم وقت ملتا ہے، لیکن ہمیں چونکہ احساس تھا کہ آپ لوگ انتظار کر رہے ہوں گے کہ ہم اگلے شعروں کی شرح بھی کریں، تو آج ہم نے آپ کے لیے وقت نکالا۔ تو انشاءاللہ جلد ہی، ممکن ہے کل یا اس سے اگلے روز، ہم اس کے جو باقی 3 اشعار رہ گئے ہیں ان کی شرح بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دیں گے۔ اور تو آج کے لیے بس اتنا ہی، اب ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت۔ خدا حافظ۔